حضرت عمر میں نے آپ کو بتا دیا کہ رات کو گشت کر رہا تھا، گشت کرتے کرتے ایک آواز آ رہی تھی، فواللہ لولا اللہ تخشى عواقبہ لزحزحت علی ھذا السریر جوانبہ، خدا کی قسم لولا اللہ تخشى عواقبہ، اگر اللہ کی گرفت کا اندیشہ نہ ہوتا تو پھر اس چارپائی کو ہلا ہلا کر کے میں اس کو توڑ دیتی، لزحزحت علی ھذا السریر جوانبہ، اس کے چار پائے ہلا ہلا کر کے ان کو توڑ دیا جاتا۔ پھر فواللہ لولا اللہ تخشى عواقبہ لزحزحت علی ھذا السریر جوانبہ۔ تو حضرت عمر گشت کرتا تھا کہ کوئی غم زدہ، کوئی پریشان مصیبت زدہ ہو میری پبلک میں اور رعایا میں، کہ اگر ان کا کوئی مسئلہ ہو تو اس کو ہم حل کریں۔ اب دیکھ رہا کہ ایک گھر کے اندر خاتون کی آواز آ رہی، اور خاتون کو اپنی آواز اونچی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مدارس کے اندر تو خیر، مدرسۃ البنات میں شیخ الحدیث ان کی عبارت بھی بڑے مزے سے سنتا ہے، لیکن خاتون کو اس کی اجازت نہیں ہوتا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، آپ کے پازیب کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑے۔ جب پازیب کی آواز کی اجازت نہیں تو خود خاتون کا کیا کہنا۔ آواز اس کی آ رہی تھی تو دروازے کھٹکھٹائے لیکن کوئی باہر نکلا نہیں، تو پھر یہ شبہ ہو گیا کہ کہیں اس گھر کے اندر یار باشی تو نہیں ہو رہی۔ حضرت عمر پیچھے سے پھلنگ لگا کر کے آگے، اللہ اکبر، ایک خاتون ہے نوجوان قسم کی، اکیلی وہ کانپ رہی ہے، کھڑی ہے۔ تو حضرت جی نے فرمایا کہ میری بیٹی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ خاتون ہو کر کے اور عورت ہو کر کے آپ کی آواز باہر کیوں نکل رہی ہے؟ تو اماں جی نے یہ بتایا، فرمایا کہ میں نے تو اللہ کی مخالفت کی، میری آواز باہر چلی گئی، لیکن تو نے کون سا اچھا کام کیا؟ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، اجازت لے لو، آپ نے مجھ سے اجازت لی ہمارے گھر میں داخل ہو، وتسلموا حتی تسلموا، سلام کرو، آپ نے سلام کیا۔ قرآن کہتے ہیں کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، دروازے سے آ جاؤ، پیچھے سے آگے، زمانے جاہلیت کی طرح۔ حدیث کہتی ہے لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، کوئی مرد کسی کے ساتھ تنہائی میں گفتگو نہ کرے، میں تو اجنبی ہوں، آپ مجھ سے گفتگو کر رہے، گیٹ آؤٹ اخرج، نکل جا۔ میں نے خدا کے ایک حکم کو توڑا، آپ نے تو 4 احکام توڑ دیے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بیٹی مجھ سے غلطی ہوگی، اللہ سے معافی مانگوں گا، آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، لیکن تو بتا۔ فرمایا کہ اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ شوہر میرا، نئی ہماری شادی ہو گئی، اب تک ہم دونوں نے ایک دوسرے کے سواد اور فائدہ کما حق ہوئی ہے کہ ہم نے حاصل کیا بھی نہیں ہے۔ چند دن میرے شوہر میرے پاس رہے، آپ نے اس کو بارڈر پہ بھیجا اور لشکر میں بھیجا، اب ظاہر ہے کہ اتنی سردی کی لمبی راتوں میں مجھے نیند کہاں آئے گی، تو گیت گانا گا کر کے کم از کم اپنے وقت کو پاس کر رہی ہوں، یہی ہے۔ ابا جان آپ نے تو اچھا نہیں کیا۔ تو اس لیے حضرت عمر نے پھر اپنی بیوی سے پوچھا کہ خواتین شوہر سے جدا ہو کر کے زیادہ سے زیادہ کتنے دن برداشت کر سکتی ہیں؟ تو فرمایا کہ 4 مہینے۔ حضرت عمر نے اپنے فوجیوں کے لیے قانون جاری کیا کہ کوئی فوجی بھی کسی بارڈر پہ 4 مہینے سے زیادہ نہ ہو، 4 مہینے ان کو چھٹی دے دو تاکہ اپنے گھر پہ چلا جائے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لباس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا، بیوی تمہاری لباس ہے، تم ان کی لباس ہو۔ اللہ، یہ پورے قرآن میں یہی آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ مولانا، لباس زائن بھی ہوتا ہے، ساتر بھی ہوتا ہے، حافظ بھی ہوتا ہے، بولو۔ لباس زائن بھی ہوتا ہے، زینت بخشنے والا، زانہ یزینو، لباس زائن ہوتا ہے۔ شیخ الحدیث کے کپڑے نکالو تو کیسے اچھا لگے گا دور تفسیر پڑھاتے ہوئے۔ لباس زائن ہوتا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ بیوی بھی آپ کی زینت ہوتی ہے، جیسے یہ لباس آپ کی زینت ہے، لباس زائن ہے، بیوی بھی لباس ہے، وہ بھی آپ کے لیے زینت ہے۔ لباس ساتر ہے، شرمگاہ کو چھپاتا ہے، بیوی بھی آپ کی شرم بے حیائیوں کو چھپاتی ہے، بیوی نہ ہو تو پھر تم ٹیوشن پڑھاؤ گے، سمجھتا؟ بیوی حافظ بھی ہے، لباس بھی حافظ ہے، بیوی بھی حافظ ہے، آپ کی گناہوں سے آپ کی حفاظت کرتی ہے کہ آپ اپنی خواہش پوری کریں، اور کیا ہے؟ ساتر بھی ہے، لباس آپ کی شرمگاہ کو چھپاتی، بیوی بھی آپ کی شرم کو، ورنہ یہ کہ ادھر منہ مارو گے ادھر منہ مارو گے۔ پھر لباس پر اگر کوئی گندگی لگ جائے، دیتا ہو کر لباس پر اگر کوئی گندگی لگ جائے میرے شلوار پر، تو چوری چھپکے سے میں اس کو دھو ڈالوں، بات ہی ختم۔ یہ نہیں ہے کہ شلوار پہ میرے گند لگ گیا، میں مولوی عزیز الرحمان کو ویسے مجھے ذلیل کر کے چھوڑ چکا ہے دنیا میں، ویسے بھی میں ذلیل ہو چکا ہوں اس کے ہاتھ سے، جناب مفتی عزیز الرحمان میرے کپڑوں پر کیا ہے؟ گند لگا ہوا، تو پھر یہ چھوڑے گا؟ خدا اس کے منہ کو بند کرے، نہیں، انسان نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے فرماتے جیسے لباس پر گندگی لگ جائے اس کو انسان جو ہے نا اس کا اعلان نہیں کرتا، تو بیوی سے اگر کوتاہی ہوگی یا شوہر سے کوتاہی ہوگی، فریقین ایک دوسرے کے لباس سے اعلان نہ کرے۔ لباس پر گندگی لگ جائے،
لباس کو کوئی جلاتا نہیں، اس کو اتار کر کے پھینکتا بھی نہیں ہے کہ ننگا پھیرتا نہیں۔ بیوی سے اگر غلطی ہوگی تو معمولی بات پر جدا نہ کرو، طلاق بھی نہ دو اس کو۔ کمزوریاں تو ہوتی ہے، پٹھان بلوچ نہ بنو، محمدی بن جاؤ، پٹھانی بلوچی کو اپنے پاس چھوڑ دو۔ خواب کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں بیوی آپ کی بیمار ہے، آپ نے شادی کی ہے، خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ننگا ہوں، اس کی تعبیر یہ کہ تیری بیوی مر جائے گی، تیرا لباس تیرے بدن سے اتر جائے گا، اور تو بیمار ہے، بیوی خواب میں دیکھ رہی ہے کہ میں بیمار ہوں، میرا لباس نہیں ہے، تو بیمار ہے شوہر، بیوی خواب میں دیکھ رہی ہے کہ میرے بدن پر لباس ہے، تو یقیناً مر جائے گا۔ واہ ابن سیرین واہ، بولو زندہ باد۔ کیا بلا تھا۔ ہمارے بابا جی کہتے ہیں، بابا چلاسی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ اس کو زندگی دے دے، سمجھے، بابا چلاسی کے پاس ایک بندہ آ گیا، رونے لگے، کہنے لگے کہ حضرت میں ہوں دہریا، حضرت کا ہمسایہ، حضرت جانتے بہت بڑا برگیڈیئر، بہت بڑا مالدار، ریٹائرڈ، کہتے ہیں حضرت آپ بھی جانتے ہیں کہ میں دہریا ہوں، میں خدا کو نہیں مانتا، لیکن یہ ہے کہ میں بھی اس بات کو جانتا ہوں کہ دنیا تیرے پاس آتی ہے، تیرے اندر کچھ ہے۔ مولوی بھی آتے، طلبہ بھی آتے، وزیر بھی آتے، صدر بھی آتے، یہ فاروق لغاری وغیرہ یہ سب حضرت کے مرید تھے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان صاحب، حضرت مولانا تقی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، یہ سب جاتے ہیں ان کے پاس، بڑے بڑے وزراء بھی جاتے ہیں، لیکن حضرت طلبہ جب جاتے، بیمار بھی ہو طالب علم کو دیکھ کر سیدھا ہو جاتا ہے، اور فرمائے کہ بیمار ہوں طلبہ کو دیکھ کر بیماری ختم ہو جاتی ہے، اور اگر وزیروں کو دیکھتا ہوں تو ٹھیک ہوں تب بھی بیمار ہو جاتا ہوں۔ خود مالدار قسم کا آدمی، پیر لوگوں کی جیبوں پر ہاتھ ڈالتے، وہ کسی سے ایک روپے بھی نہیں لیتا، خود مالدار ہے، خان ہے، چلاس کے، یہ چلاس والے جانتے، اس کی اپنی زمین یہ چلاس کے۔ بابا جو ہے نا، بابا کے پاس آ گیا، میں سمجھتا ہوں کہ تو بڑا آدمی ہے، مجھے ایک چیز بتا دو، میں پریشان ہوں تو دہریا، لیکن خواب میں دیکھ رہا ہوں مسلسل کہ میری ماں ننگی ہے، مسلسل خواب میں رات کو دیکھتا ہوں میری ماں ننگی ہے، میری ماں ننگی ہے، اے کاش میری بیوی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، میری بچیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، میرے باپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن کہیں یہ دن مجھ پر نہ آ جائے کہ میری ماں کو کوئی ننگی کر دے۔ کیا صورت ہے اس کی؟ سمجھتا ہوں کہ تو بڑا آدمی ہے۔ تو بابا جی نے فرمایا کہ مسئلہ انشاءاللہ آپ کا آسانی سے حل ہوگا، اور آپ کی والدہ کے کپڑے کوئی نہیں اتاریں گے، تعبیر بھی میں بتاؤں گا، سانپ بھی مرے گا اور ڈنڈا بھی بچے گا، لیکن پھر تو اسلام قبول کرے گا؟ کہا کہ ہاں پھر کروں گا۔ تو ہن لباس لکم وانتم لباس، فرمایا تمہارا باپ زندہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا آپ کا باپ بیمار ہے؟ کہا ہاں۔ کہا وہ چند دن کا مہمان ہے، وہ مرے گا، باقی تیری ماں کے کپڑے کوئی نہیں اتاریں گے، اس لیے کہ لباس خود اتر گیا، ابا مر گیا۔ اور 2-3 دن نہیں ہوا کہ ابا مر گیا، اس نے ابا کی تعزیت میں بیٹھ کر کے رسم پورا کرنے کے بعد آ کر کے کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سمجھے، لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ لیکن یہ بتا کہ یہ تعبیر کہاں سے لی؟ تو بابا فرماتے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم۔ واہ قرآن واہ، بولو واہ قرآن۔